اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بھیس بدل کر صنعاء پہنچے۔ اسود نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دور بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلایا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوز تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا۔ اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بہت بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا۔ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل ہے کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکے؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زر خرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر وقت محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی نام قیس بن عبد یغوث کا تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویہ۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویہ کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار ہوں گے۔ ایک روز فیروز کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا کہ ایک گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نہیں نظر آتا، فیروز نے اسے کہا۔ اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میری غیرت مجھ سے چھن گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی غیرت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ فیروز نے گداگر سے پوچھا۔ میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر نے فیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبیرہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر رسالت کے شیدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے، قیس نے کہا۔ تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے وہ وہاں بیٹھا گداگری کی صدائیں لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبیرہ کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक पैगाम पहुंचा देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असवद अंसी के साये में बैठा है। फिरोज ने चलते चलते इधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, और मैं हैरान हूँ कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया? हरकल का लश्कर उर्दुन में हमारे सर पर खड़ा है। कैस ने कहा, हमारा लश्कर रूमियों पर हमला करने जा रहा है। क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा है कि 2 आदमी क्या कर सकते हैं? फिरोज ने पूछा। कत्ल, कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ये न पूछना कि असवद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है? फिरोज चलते चलते रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तूने मुझे रोशनी दिखा दी है, उसने कहा। कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है। ये काम मैं करूंगा, तू अपना काम करता रहे। जा कैस, जिंदा रहे तो मिलेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि फिरोज के दिल में असवद की जो नफरत दबी हुई थी वो उभर कर सामने आ गई। उसने असवद अंसी के ईरानी सालार कैस बिन अब्द यगूस और दाजविया को अपना हमराज बना लिया। असवद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। असवद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने नरगे में रखते थे। सोच सोच कर उन तीनों ईरानियों ने यह फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों न कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान नहीं थी। असवद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे दिल से पसंद नहीं करते। उसने इन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फिरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत ही की जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल नहीं था। फिरोज ने महल की एक उधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया। वो भी मुसलमान थी। फिरोज ने उसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो उसे अपने यहाँ ला सकता है। फिरोज ने उसे कुछ लालच दिया। एक ये था कि उससे इतना ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा जितना अब लिया जाता है। वो औरत मान गई। फिरोज ने उसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। उसे कोई राह फरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फिरोज की वही खादिमा उसके पास आई। मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, खादिमा ने कहा, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है जो रहमान अल यमन का वजीर है? क्या तू जासूसी करने आई है? आजाद ने गुस्सीली आवाज में कहा। नहीं, खादिमा ने कहा, मुझ पर यह शक न कर कि मैं इस झूठे नबी की मुखबिर हूँ। मेरे दिल में भी असवद की इतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तू मेरे पास क्यों आई है। आजाद ने कहा, फिरोज वजीर ने भेजा है। खादिमा ने कहा, मैं फिरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। आजाद ने कहा, अगर उसमें गैरत होती तो वो उस शख्स का वजीर न बनता जिसने उसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो इन लौंडियों और बांदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मुखबरी करने नहीं आई। उसने खादिमा से पूछा कि फिरोज ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादिमा ने बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। आजाद ने उसे एक जगह बताकर कहा कि फिरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हायल होगी। आजाद ने कहा, इसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फिरोज सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादिमा ने आजाद का पैगाम फिरोज को दे दिया। उसी रात फिरोज महल के इर्द गिर्द खड़ी दीवार के उस मुकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद उसके इंतजार में खड़ी थी। तेरी खादिमा पे मुझे एतबार आ गया है, आजाद ने कहा। तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तू मुझे उस वहशी से आजाद करने की सोच रहा है। क्या तू उस वहशी के साथ खुश है? फिरोज ने पूछा। इससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई और नहीं देखा, आजाद ने कहा। तेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं। फौरन बता, तुझे इतने अरसे बाद मेरा क्यों ख्याल आ गया है? क्या इस वक्त असवद के इधर निकल आने का खतरा है? फिरोज ने पूछा। या अभी वो तुम्हें? नहीं, आजाद ने कहा, पहरेदारों का खतरा है। असवद इस वक्त शराब के नशे में बेसित पड़ा है। उसके पास औरतों की कमी नहीं। मैं सिर्फ तुझे नहीं पूरे यमन को आजाद कराऊंगा, फिरोज ने कहा। लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। मुझे बता फिरोज, आजाद ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? किसी रात मुझे असवद तक पहुंचा दे, फिरोज ने कहा। अगले रोज वहां से उसकी लाश उठाई जाएगी। क्या तू ये काम कर सकती है? कल रात इस वक्त के कुछ बाद इस दीवार के बाहर इसी जगह आ जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी, आजाद ने कहा। मेरा कमरा इस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे। कमंद फेंकनी पड़ेगी। रस्सा लेते आना, उसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना। मैं उसे कहीं बांध दूंगी, तुम रस्से से ऊपर आ जाना। अगली रात फिरोज इस तरह छुपता छुपाता उस दीवार के साथ साथ जा रहा था कि उसे पहरेदार के गुजर जाने तक छुपना पड़ता था।
وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسا پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی۔ اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز نے رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جما کر دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا ہے۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا ہے اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرےدار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسود کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والا ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسود پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے 2 حوالے دے کر لکھا ہے کہ جب آزاد اسود کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو۔ یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسود کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسود جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا۔ کمرے میں شراب اور گناہوں کا تعفن تھا۔ جانے ایسا کیوں ہوا، اسود بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اسود نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسود کی گردن پر وار کیا۔ اسود نے گردن بچا لی اور تلوار اس کے ننگے سر پر لگی۔ اسود کے منہ سے چیخ نما آوازیں نکلیں اور بستر سے لڑک کر دوسری طرف گرا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ آزاد تیزی سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہرےدار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرےدار کو روک لیا۔ کمرے سے اسود کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ، آزاد نے پہرےدار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان الیمن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، جاؤ، ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرےدار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسود فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا ہے اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسود بستر پر گر پڑا۔ اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈوں کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے نہیں مار سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا اور اسود کے بال جو لمبے تھے ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز، گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسود کی گردن صاف کاٹ کر سر جسم سے الگ کر دیا۔ فیروز کے ساتھیوں قیس عبد غوث اور دازویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسود کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرےداروں کو رحمان الیمن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔ آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی۔ حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ اور دبر بن یحنس سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زمین دوز سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر چکے تھے۔ اگلی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا۔ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان۔ لوگ محل کی طرف دوڑے۔ اسود کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس عبد یغوث تھا۔ وہی سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ اسود کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسود انسی کذاب ہے۔ اسود کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے اور انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسن ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا تھا، اسود کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کو واپس بلایا کہ وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صنعاء کا حاکم مقرر کر دیا۔
یہ واقعہ مئی 632 عیسوی کا ہے۔ قیس بن حبیرہ اور دبر جون 632 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ہی ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دیں، دوسرے وہ قبائل تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا، اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی، وہ شعبدے باز اور جادوگر تھے۔ شعبدے بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسود انسی کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شعبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دو دعوے دار طلیحہ اور مسیلمہ تھے۔ مسیلمہ خاص طور پر شعبدے بازی میں مہارت رکھتا تھا، ایسے شعبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا تھا۔ مثلاً وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور وہ پرندہ اڑ جاتا۔ مسیلمہ بدصورت انسان تھا، اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا نہیں حیوان کا چہرہ ہو۔ قد و خال بھی حیوانوں جیسے ہی تھے، اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا رنگ زرد تھا، لیکن اس کے جسم میں غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے آدمی کی تصویر ہے جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ وہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی تھی۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور دو قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی جانب سے، محمد رسول اللہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ بعدہ واضح ہو کہ میں رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہٰذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ مسیلمہ کے اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر قاصدوں کے قتل کو میں روا سمجھتا تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کو اس خط کے جواب میں لکھوایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، مسیلمہ کذاب کے نام، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسیلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں بستر علالت پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زمین کا مطالبہ کر دیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے اثرات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم و فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر ہدایات دیں کہ وہ یمامہ چلا جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسیلمہ کے اثرات زائل کرنے ہیں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی یہ شخص گمنام اور اس کا دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسیلمہ بن حبیب، جو مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ دربار میں اس کے قبیلے کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، وہ اسے اللہ کا رسول مانتے تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو اسلام ہی کہا تھا۔
लेकिन कुछ पाबंदियां हटा दी थी। मसलन उसने अपनी एक आयत घड़कर अपने पैरोकारों को सुनाई कि इस पर वही नाजिल हुई है कि शराब हलाल है। दीगर ऐशो इशरत को भी उसने हलाल करार दे दिया है। उसका दरबार जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। निहायत हसीन और जवान लड़कियां उसके दाएं बाएं बैठी थीं और 2 उसके पीछे खड़ी थीं। मुसैलमा किसी लड़की के बालों में हाथ फेरकर और किसी के गालों को थपक कर बात किया करता था। एक आदमी दरबार में आया, वो बैठा नहीं खड़ा रहा। सब ने उसकी तरफ देखा। मुसैलमा ने जैसे उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही ना समझी हो। उसे मालूम था कि वो किसी के कहे के बगैर बैठ जाएगा, मगर वो खड़ा रहा।